عالمانہ اور جاہلانہ شکر ہم اکثر یہ پڑھتے ہیں کتابوں میں بھی اور ذکر بھی اس کا سنا ہوگا، اس میں آخر فرق کیا ہے؟ جی، عالمانہ اور جاہلانہ شکر میں فرق یہ ہے کہ اس میں بھی ایک حدیث ہے کہ جس میں حدیث قدسی میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے اس بندے سے راضی ہوتا ہوں جس میں یہ تینوں اوصاف موجود ہوں۔ وہ مجھ سے راضی ہوتا ہے، میں اس سے راضی ہوتا ہوں۔ سب سے پہلا یہی ہے کہ شکر لا یخلطہ الجہل، ایسا میرا بندہ جو ایسا شکر ادا کرے جس میں جہالت کی آمیزش نہ ہو۔ اب ممکن ہے کوئی یہ سوال کر لے کہ شکر کے اندر بھی جہالت ہوتی ہے، تو جی ہاں ہوتی ہے۔ آپ زیارت عاشورہ پڑھ کر دیکھ لیجئے۔ زیارت عاشورہ میں ہم پڑھتے ہیں یومئذ فرحت بہ آل زیاد و آل مروان بقتلہم الحسین۔ آل زیاد نے، آل مروان نے شکر ادا کیا، کس بات پر؟ امام حسین کو قتل کرنے پر، اہل بیت پر ظلم کرنے پر۔ کربلا کے میدان میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو کہہ رہے تھے جلدی حسین کا کام تمام کرو تاکہ ہم جا کر عصر کی نماز پڑھ سکیں۔ تو ایسے لوگ، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جو مذہب میں ہے کہ عاشور کے دن ہم روزہ نہیں رکھتے، روزہ رکھنا مکروہ ہے، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو عاشور کے دن روزہ رکھتے ہیں جی، اور ان کا وہ روزہ جو ہے نا وہ شکرانے کا روزہ ہوتا ہے کہ انہوں نے جو کربلا میں یزید کو جو فتح نصیب ہوئی اس کی وجہ سے شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ تو یہ شکر ہے لیکن جاہلانہ شکر ہے۔ ہمارے بہت سے لوگ حرام کماتے ہیں، دوسروں کا حق غصب کرتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگز کھڑی کر لیں گے، بڑے بڑے محل تعمیر کر لیں گے اور اوپر لکھ دیں گے ھذا من فضل ربی، یہ میرے اللہ کا فضل ہے۔ یہ شکر ہے لیکن جاہلانہ شکر ہے۔ اگر یہی گھر، یہی محل، یہی عمارت آپ نے حلال مال سے تعمیر کی ہوتی، ہاں پھر شکر کا مقام تھا، اور کسی ایسے مقصد میں لگائی ہوتی جو لوگوں کی فلاح کے لیے یا اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا۔ جی، یہ جاہلانہ شکر ہے۔ عالمانہ شکر یہ ہے کہ انسان ان نعمتوں کے مقصد کو سمجھ لے کہ نعمتیں پروردگار عالم نے مجھے کس لیے عطا کی ہیں۔ میں حدیث قدسی سنا رہی تھی کہ جہاں پہ خدا نے کہا کہ میں اپنے اس بندے سے راضی ہوتا ہوں کہ شکر لا یخلطہ الجہل، ایسا شکر ادا کرنے والا ہو جس میں جہل کی آمیزش نہ ہو۔ دوسرا جو ہے ذکر لا یخلطہ النسیان، ایسا ذکر کرنے والا ہو جس میں کوئی بھول چوک نہ ہو۔ ممکن ہے پھر ذہن میں سوال آ جائے کہ ایک طرف تو وہ ذکر کر رہا ہے اللہ کا، تو پھر بھول چوک کہاں سے آ گئی؟ قوم بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا، اس نے 70 سال اللہ کی عبادت کی، 70 سال عبادت کی، اور مطلب آسائشیں نہیں تھیں اس کی زندگی میں۔ ایک انار کا درخت تھا، انار کھاتا تھا، ایک نہر بہتی تھی اس کا پانی پیتا تھا، ایک غار میں رہتا تھا۔ 70 سال عبادت کرنے کے بعد اس نے کہا اب تو جنت مجھ پر واجب ہو گئی ہے، آخرت میں میرا کیا حساب کتاب ہوگا، میں نے کون سی اللہ کی نعمتیں اتنی استعمال کی ہیں۔ تو اللہ نے اس کو اس کی بھول سے نکالنا چاہا، وہ تھوڑی سی جن نعمتیں اس کے پاس تھیں وہ بھی اس سے واپس لے لیں۔ انار کا درخت خشک ہو گیا، نہر کا پانی خشک ہو گیا، پیاس اور تشنگی کی شدت، بیابان میں آیا، کہیں پانی نظر نہیں آ رہا۔ اللہ نے اس کا امتحان لینے کے لیے ایک فرشتے کو ٹھنڈے پانی کے کوزے کے ساتھ بھیجا، مشکیزے کے ساتھ بھیجا۔ اس نے دیکھا ایک شخص ہے جس کے پاس مشکیزہ بھر کے پانی ہے، اس نے کہا ایک کوزہ مجھے پانی دے دو۔ اس نے کہا اس کے بدلے میں تم مجھے کیا دو گے؟ کہا کچھ نہیں ہے، میرے پاس صرف 70 سال کی عبادت ہے، 35 سال کی عبادت ہے، تم لے لو۔ ایک پیالہ پانی پی لیا، پیاس نہیں بجھی، کہا ایک پیالہ اور دے دو۔ کہا اب تم مجھے کیا دو گے؟ کہا اور تو کچھ نہیں ہے، باقی 35 سال کی عبادت ہے بھی تم لے لو۔ یعنی وہ شخص جو کہتا تھا اب جنت مجھ پر واجب ہے، میں نے کون سا اللہ کی نعمتوں کو استعمال کیا؟ ذکر تھا لیکن ایسا ذکر جس میں نسیان تھا، اللہ نے اس کو اس نسیان سے نکالا۔ خدا کہتا ہے میں اپنے اس بندے سے راضی ہوتا ہوں جو ایسا میرا ذکر کرنے والا ہو جس میں کوئی نسیان، کوئی بھول چوک نہ ہو، یہ نہ سمجھے کہ ہاں میں نے بہت کمال کیا ہے۔ اور آخری جو ہے خدا کہتا ہے کہ وہ شخص محبت لا یقصر محبت المخلوقین، ایسا شخص میں اس سے راضی ہوتا ہوں جو میری اور اپنے بیچ کی جو محبت ہے اس میں کسی مخلوق کی محبت کو نہ آنے دے، خالصتاً اللہ کے لیے محبت ہو، نہ ماں باپ کی محبت حاوی ہو، نہ اولاد کی محبت حاوی ہو، نہ مال و دولت کی محبت حاوی ہو، صرف اور صرف اس کے دل میں اللہ کی خالصتاً محبت موجود ہو۔ اللہ کہتے کہ میں اپنے اس بندے سے راضی ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو شکر کے بارے میں تم نے بہت کچھ جان لیا کہ شکر کس طرح سے ادا کرنا ہے، کیا قسمیں ہیں شکر کی، اور کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے شکر ادا کرتے ہوئے کہ ہم سے کوئی بھول چوک نہ ہو جائے۔